آداب کے مذاکرے میں کھانے پینے کے آداب کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج لباس کے آداب میں سے کچھ آداب کا تذکرہ ہوگا۔ کپڑے پہننے کا ادب اسلام میں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اور جانور میں فرق کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز لباس بھی ہے۔ کوئی جانور کپڑے نہیں پہنتا ہے، اور ستر کے احکام، پردے کے احکام، یہ سب انسانوں کے ساتھ ہیں، جانوروں کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو لباس خود ایسی چیز ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص کپڑے نہیں پہنتا ہے تو اس کے اندر حیوانیت غالب ہے اور فطرت کے خلاف بھی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے شرم اور حیا رکھی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ستر کو چھپائے۔ ستر چھپانا دین میں اتنا اہم جز ہے کہ بغیر مجبوری کے اگر کوئی آدمی ستر کھلا رکھے گا، چاہے کوئی آدمی اسے نہ دیکھے، پھر بھی شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ دوسرا، اگر نماز کی حالت میں ستر کھل جائے تو شریعت نماز ہی کو فاسد قرار دیتی ہے۔ تو ستر کا چھپانا کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر وہ نہ چھپائے تو نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی انسان کے جسم سے خون نکل جانا، پیشاب پیخانہ نکل جانا جتنا گندا ہے، اتنا ہی گندا ہے ستر کا کھل جانا۔ خون گندی چیز ہے، پیشاب پیخانہ گندی چیز ہے، نماز کی حالت میں نکل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ستر کھل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ خون جیسا ناپاک ہے، ویسے ہی ستر کا کھل جانا بھی شریعت کے نزدیک ایک ناپاک عمل ہے۔ لباس پہنا ہی اس واسطے جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے لباس 3 مقاصد کے پیش نظر دیا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کی خاطر لباس پہنا جاتا ہے۔ اگر لباس پہننے میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر وہ انسان شریعت کی نظر میں بے لباس اور ننگا ہی شمار ہوگا۔ پہلا مقصد ہے جسم کو سردی اور گرمی کی تکلیف سے بچانا۔ یہ مقصد ہے لباس پہننے کا۔ چونکہ موسم یا علاقے الگ الگ طرح کے ہیں، گرمی کا بھی موسم ہے، سردی کا بھی موسم ہے، یا بعض علاقے گرم ہی ہوتے ہیں، بعض علاقے سرد ہی ہوتے ہیں، وہاں گرمی کم رہتی ہے، سردی زیادہ رہتی ہے۔ ایسے موقع پر کپڑے پہننے کا مقصد ہے سردی اور گرمی سے بچنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں خود انسان کپڑے پہننا ہو یا اپنی گھر والی کو یا اپنے بچوں کو کپڑے پہنانا ہو تو ایسے کپڑے پہنانے کا لحاظ رکھے جس میں ان کو سردی اور گرمی سے بچایا جا سکے اور خود بھی بچ سکے۔ اس لحاظ سے اب فقہا نے بھی لکھا ہے کہ بیوی کے نفقے میں جو سکنا ہے، نفقہ ہے، کسوہ ہے، اس میں شوہر کے ذمے جو واجب ہے کہ 2 جوڑے گرمی کے اور 2 جوڑے سردی کے، یہ شوہر کے ذمے لازم ہے اپنی بیوی کو دلوانا۔
تو اس سے سمجھ میں آیا کہ مردوں کو بھی گرمی اور سردی کے موسم کے فرق کے لحاظ سے کپڑے پہننا چاہیے۔ گرمی کے موسم میں کاٹن کے کپڑے جو راحت بخش ہوتے ہیں وہ پہنیں، سردی کے موسم میں تھوڑے موٹے کپڑے جو سردی سے بچا سکتے ہیں وہ پہنیں۔ تو یہ گویا کہ بندہ کپڑے پہننے کے مقصد کو سمجھ رہا ہے۔ اب جو دنیا دار طبقہ ہے دیکھیں، پورا سال جینس پینٹ پہنتے رہتا ہے، نہ گرمی کا اثر نہ سردی کا اثر، پورا سال بندہ ٹی شرٹ پہنتے رہتا ہے، پورا سال پینٹ بوشرٹ پہنتے رہتا ہے۔ یہ موٹے موٹے کپڑے پہن کے پتہ نہیں کیسے جیتے ہیں لوگ، مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے، گرمی سے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ شریعت کپڑے پہننے میں راحت کا بھی کتنا خیال کرتے ہوئے بولتی ہے کہ ایسے کپڑے پہنو جس میں خود کو راحت ہو۔ تو جو لوگ سارا سال ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں، موٹا تھاٹا ہی پہنتے ہیں، وہ بھی گویا کہ لباس کے مقصد سے واقف نہیں ہیں۔ دوسری بات اس مقصد سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ کاٹن کے کپڑے پہننا کوئی شان کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کاٹن کا کلف لگا ہوا بالکل پریس کیا ہوا پہن کے آنا وہ تو مالداروں کا کام ہے، سیاسی لیڈروں کا لباس ہے، یہ سب چیزیں لباس کے مقصد کو نہ سمجھے ہوئے نادانوں کی گفتگو ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہمارے اکابرین سردی کا جوڑا الگ رکھتے ہوں، گرمی کا الگ رکھتے ہوں، گرمی میں کاٹن کے بہترین کپڑے پہنتے ہوں، تو وہ گویا ان کی شان نہیں ہے، کپڑے ہی ایسے ہونے چاہیے۔ ہم چونکہ کپڑوں کے مقصد کو سمجھے ہی نہیں ہیں، پورا سال ایک ہی طرح کے پہنتے رہتے ہیں، تو اس واسطے اس طرح موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے بدل بدل کر پہننے والے لوگ عجیب دکھتے ہیں۔ حالانکہ عجیب تو خود ہے کہ پورے سال ایک ہی طرح سے چل رہا ہے، نہ گرمی کا اثر پڑ رہا ہے نہ سردی کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ گرمی کا الگ جوڑا سلوایا جائے، سردی کا الگ جوڑا سلوایا جائے۔ دوسری چیز ہے انسانی بدن کے جن حصوں پر دوسروں کی نظر پڑنی نہیں چاہیے ان حصوں کو چھپانا مقصد ہے۔ تو لباس پہننے کا دوسرا مقصد ہے انسان کے سطر کو ڈھانکنا، چونکہ یہ جو بات فرمائی حضرت نے جن حصوں پر دوسرے انسانوں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے وہ حصہ انسانی جسم کا سطر والا حصہ کہلاتا۔ اب سطر کہاں سے کہاں تک ہے وہ آگے ذکر کریں گے تو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ لباس کا مقصد کون حاصل کر رہا ہے اور کون بے لباس گھوم رہا ہے۔ تیسرا مقصد ہے لباس پہننے کا انسانی شخصیت کو زیب و زینت نصیب ہو، یعنی کپڑے پہننے کے بعد انسان اچھا لگے۔ اچھا لگنے کی خاطر پہننا نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے کو اچھا خود بخود لگے کہ اچھے کپڑے پہنا ہے، تو یہ بھی انسانی لباس کے مقاصد میں سے ہے۔ تو جب یہ مقاصد ہو گئے تو اب دیکھیں انسان کیسے کپڑے پہنے گا تو اچھا لگے گا۔ ٹائٹ کپڑے پہن رہا ہے جس سے سورین ابھری ہوئی نظر آ رہی ہے، یا رکوع میں جائیں تو سطر کھل رہا ہے، یا استنجا کو جائیں تو انسان استنجا سے فارغ ہونے میں دشواری ہو رہی ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا پڑ رہا ہے، ایسے کپڑے پہننے کے بعد انسان کہاں سے اچھا لگے گا اور اس میں راحت کہاں ہے؟ لیکن چونکہ نفس ہوس پرست ہے، نفس خبیث اور غلاظت کو جلدی پسند کرتا ہے، اس واسطے لڑکیاں اگر جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی نظر آئیں تو کافی اچھی دکھتی ہیں، ان کا لک بہت اچھا نظر آتا ہے۔ یہی جینس اور ٹی شرٹ اپنی بیٹی کو پہنا لو، اپنی بیوی کو پہنا لو، اپنی والدہ کو پہنا لو، پھر اس کے بعد باہر لے کے چلو، پھر دوسرے لوگ جھانکیں اور تاکیں، اب بولو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے۔ کیا معلوم ہوا
کہ جو لباس خود کو اچھا لگ رہا تھا وہ لباس اچھا ہونے کی وجہ سے اچھا نہیں لگ رہا تھا، ہوس اور خباثت جو بسی ہوئی ہے نفس میں اس کی وجہ سے اچھا لگ رہا تھا۔ اگر وہ اچھا لگتا تو اپنی والدہ پہ کیوں اچھا نہیں لگا، اپنی بیٹی پہ کیوں اچھا نہیں لگا، اپنی بیگم پہ کیوں اچھا نہیں لگا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہاں اچھا نہیں لگنا وہاں اچھا لگنے کا مطلب ہے ہوس کا تعلق وہاں سے جڑا ہوا ہے، یہاں سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس واسطے وہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو ہم جیسے لوگ جو کہیں اسکرین پر، کہیں موبائل میں، کہیں راستہ چلتے ہوئے کسی کو ایسے کپڑے پہن کر دیکھیں اور ہمیں وہ اچھی لگنے لگ رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے اچھے نہیں ہیں، نہ وہ خاتون اچھی ہے، نہ وہ لڑکی اچھی ہے، بلکہ ہمارا نفس خبیث ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے ہمیں لگتے ہیں۔ اب دوسرا جو مقصد آیا تھا کپڑے پہننے کا وہ ہے انسانی سطر کو ڈھانکنا، یہ مقصد ہے۔ اس لحاظ سے مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی ناف بھی شامل ہے، گھٹنا بھی شامل ہے، تو ناف کو بھی چھپانا ہے، گھٹنے کو بھی چھپانا ہے، یہ حصہ مرد کا سطر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد ایسے کپڑے پہننا فرض ہے جس میں اس کا سطر ڈھنکا رہے۔ اب اگر کوئی آدمی گھٹنے سے اوپر کوئی نکر پہن رہا ہو، کوئی ایسا لباس پہن رہا ہو، یا نائٹ میں سونے کے لیے ایسے کپڑے پہن رہا ہو جو گھٹنے سے اوپر ہوں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ مقاصد کے خلاف بات ہے۔ جب یہ سطر والا حصہ ہے اور اس کا چھپانا ضروری ہے، اس لحاظ سے اگر کبھی کسی کو اس سطر والے حصے میں زخم ہو جائے، علاج کی ضرورت پڑے، تو اس موقع پر ڈاکٹر کو بھی اتنا ہی حصہ مرد کے سطر کا دیکھنا جائز ہے جتنے حصے میں بیماری ہے۔ اس سے زائد حصہ اگر ڈاکٹر بھی مرد کے سطر کو دیکھتا ہے تو بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر کبھی ڈاکٹر کے پاس انجیکشن دلوانا ہو اور پھر وہ کمر پر انجیکشن ڈالتا ہو تو اتنا ہی حصہ کھولنے کی اجازت رہے گی جس میں انجیکشن دلوایا جا سکے۔ ضرورت سے زائد حصہ کھولنا یہ خود مرد کے لیے، مرد ڈاکٹر کے سامنے بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یہی بات عورت کے لیے رہے گی۔ عورت کا سطر تو مرد سے زیادہ ہے، چنانچہ عورت کا سطر، جو عورت شریف النفس ہے اور شریعت کے حساب میں جیسے آزاد اور باندی کا فرق کیا گیا، آزاد عورت ہے تو اس کا جو سطر ہے سر کے بالوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ سطر ہے، اور ہاتھ میں گٹوں تک کا حصہ سطر ہے۔ تو مسلمان عورتیں جو اس وقت آزاد ہیں، اگر وہ شریف النفس ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں ہوں، رشتہ دار ہوں، یا کوئی بھی مسلمان عورت ہو، اگر وہ شریف النفس ہے تو اس کا حصہ جسے اسے چھپانا فرض ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ٹخنوں تک اور ہاتھ کے گٹوں تک چھپانا اس پر ضروری ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان گھر کی وہ عورتیں جو ساڑی پہنتی ہوں یا چولی پہنتی ہوں، جس میں چولی کے آستین بازو تک رہتے ہیں، کوہنیاں نظر آتی ہیں یا کلائیاں نظر آتی ہیں، یہ بھی کھلے رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ چولی پہننے کی وجہ سے سینہ کھلا رہتا ہے، گلا کھلا رہتا ہے، پیٹھ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، کمر کا کچھ یا پیٹ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو اب مسلمان عورتوں کے لیے نتیجہ یہ ہوا کہ ساڑی والا لباس یہ بے حیائی والا لباس ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسلمان عورتیں ساڑی نہ پہنیں۔ اگر پہننا ہوگا تو پھر ان کی چولی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ان کی آستین ہاتھ کے گٹوں تک رہے اور ان کے جو گلے اور پیٹھ کا حصہ ہے وہ بالکل جبے کی طرح رہے،
جیسے یہاں تک کالر ہو کہ پیٹھ کا بھی حصہ نظر نہ آئے، ادھر گلے کا حصہ بھی نظر نہ آئے، اور پھر کمر تک کا حصہ پورا ڈھکا رہے، ویسا ہی سلوا کر پہننا درست ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے ویسا سلوائیں گے تو ساڑی پہننے کا جو لک ہے وہ خراب ہو جائے گا، اچھی نہیں دکھے گی، پہننے کے بعد جو آدمی کو فیلنگ آنی چاہیے وہ نہیں آئے گی، تو عجیب طرح کا نظر آئے گا۔ جب عجیب طرح کا نظر آئے گا تو پھر پہننا چھوڑ دو، ختم، سیدھے سیدھے کرتا پیجامہ جیسا بھرا لباس پہننا چاہیے ویسے ہی لباس پہنایا جائے۔ اس مسئلے میں چونکہ سطر کے احکام کو خود پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھے ہوئے نہیں رہتے ہیں، بہت سے گاؤں دیہات کے اور ڈسٹرکوں کے اہل علم کی گھر والیاں بھی اس مرض میں مبتلا رہتی ہیں کہ وہ بھی ساڑی چولی پہنتی ہیں اور سطر کا پورا حصہ ان کا بھی ڈھکا نہیں رہتا ہے۔ تیسرا ہے سطر کا باندیوں کا سطر، وہ آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن ان کے سطر کے حساب سے اگر سمجھا جائے گا تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ باندیاں جو شریعت کی نظر میں باندی کہلاتی ہیں وہ تو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، لیکن باندی کا جو لباس شریعت نے رکھا ہے اس لباس والی عورتیں دنیا میں موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ باندیاں ہیں، نام ان کا باندی نہیں ہے، آزادی ہے۔ چنانچہ لونڈیوں کا جو لباس ہے وہ ہے پیٹ اور پیٹھ سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ سطر ہے، پیٹ اور پیٹھ سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ، یعنی یہ حصہ تو سطر سینے میں داخل ہوگا، تو یہ یہاں سے لے کر پورا حصہ، پھر پیٹھ سے لے کر پورا حصہ، تو اس کا مطلب ادھر کچھ حصہ سینے کا اوپر کا حصہ کھلا رہنا چاہے یا پیٹھ کا کچھ حصہ کھلا رہنا چاہے تو باندی کھلا رکھ سکتی ہے۔ اس لحاظ سے پورا سر ڈھانکنا باندی پر ضروری نہیں ہے، چہرہ ڈھانکنا باندی پر ضروری نہیں ہے، گلا ڈھانکنا باندی پر ضروری نہیں ہے۔ تو اب دیکھ لیں اس طرح کھلے سر، کھلے چہرے، کھلے گلے والی عورتیں دنیا میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جو عورتیں ایسی لباس پہن رہی ہیں، شریعت ایسے کپڑے لونڈیوں کو پہناتی ہے، باندیوں کو پہناتی ہے۔ آج وہی لباس فیشن پرست لوگ اپنی بیویوں کو پہنا رہے ہیں۔ گھر کی نوکرانیوں کو شریعت جو لباس پہناتی ہے وہ لباس آج کے فیشنیبل لوگ اپنی معزز گھرانے کے لوگوں کو پہنا رہے ہیں۔ یہ ترقی ہوئی کہ تنزلی ہے؟ یہ کون سی ترقی ہوئی کہ پرانے زمانے میں جو لباس گھر میں کام کرنے والی، پوچھا مارنے والی عورتوں کو پہنایا جا رہا تھا وہ لباس آج پڑھے لکھے لوگ پہن کے فخر کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا لونڈیوں اور باندیوں کے نام تو نہیں ہیں لیکن ان کی لباس والی باندیاں آج بھی موجود ہیں۔ در حقیقت یہ باندیاں ہی ہیں، یہ نوکر ہی ہیں۔ ان کی ذہنیت مغرب پرستاری کی ہو چکی ہے، گویا کہ ایسے کپڑے پہننے والے یورپ کے غلام اور لونڈیاں بن چکی ہیں کہ وہ ان کا آقا ہے، اس نے جیسے کپڑے ان کو پہننے کے لیے کہے ہیں ویسے کپڑے پہن کر یہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو 3 لوگوں کا سطر یہاں پر ذکر کیا گیا، اس لحاظ سے ان تینوں کے لیے جتنا حصہ سطر متعین ہے اس حصے کو کھولنا شریعت میں جائز نہیں ہوگا، حتیٰ کہ تنہائی میں غسل کرتے ہوئے بھی شریعت اس حصے کو کھولنا پسند نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اگر آدمی حمام میں غسل کرتا بھی ہو تو بھی کوئی ایسا کپڑا باندھ کر غسل کرے یا کوئی ایسا لباس پہن کے غسل کرے جس میں سطر والا حصہ ڈھکا رہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے بڑے لوگوں کو، گھر کے چاچا تایا وغیرہ کو، ان سب لوگوں کو آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ پرانے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ غسل کرتے ہوئے اتنے حصے میں لنگی وغیرہ باندھ کر ہی غسل کرتے ہیں۔ اور جب تک مدرسے میں پڑھنا رہتا تھا تو ہم بھی محسوس کیے اور خود بھی عمل کیے کہ چاہے مدرسے کا ہی حمام کیوں نہ ہو، لنگی وغیرہ باندھ کر ہی غسل کیا جاتا تھا
تاکہ سطر کا لحاظ رکھا جائے۔ اب لوگ آزاد ہو گئے، سڑکوں پہ ننگے ہو رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں بھائی حمام میں ننگے مت ہو، تو کہاں سے لوگ سنیں گے؟ سڑکوں پہ بے حیائی والی حرکتیں کر رہے ہیں، برقع پہن کر لوگ عورتیں بے شرم ہو رہی ہیں، بس اسٹاپ پہ ایسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں جیسے کہ بیڈ روم میں اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہوں۔ تو ایسی بے شرمی کے عالم میں کہا جائے کہ بھئی آپ غسل خانے میں بھی پردے کا اور سطر کا لحاظ رکھیں تو لوگ تعجب کریں گے بلکہ ہنسیں گے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ہم تنہائی میں ہوں، یعنی کوئی دوسرا ہمیں دیکھنے والا نہ ہو، تو کیا سطر کھول سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اس سے زیادہ حیا کس سے کرو گے؟ یعنی اس سے تو حیا آنی چاہیے تمہیں، اللہ سب سے بڑے شرمیلے اور حیا والے ہیں، تو تنہائی میں کیسے تم ننگے ہو سکتے ہو؟ ایک روایت میں ہے کہ کبھی ننگے نہ ہونا، آپ نے فرمایا کیوں؟ تمہارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں جو برہنگی کے وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں، ان سے شرم کرو اور ان کا لحاظ کرو۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ بھئی حمام میں بھی آدمی کو بالکل ننگا اور برہنہ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ شریعت نے میاں بیوی کے خلوت کے موقع پر بھی، جب کہ وہ دونوں وظیفہ زوجیت اور عمل صحبت میں مبتلا ہوں، تو بھی شریعت یہ کہتی ہے پورے ننگے ہونا یہ گدھے پن کی علامت ہے۔ اس موقع پر بھی شریعت منع کرتی ہے کہ پورے ننگے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ حیا اور شرم سکھانے والی کون سا دین اور کون سی شریعت ہوگی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس پہنایا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں ان سے بھول ہو گئی تو جنت کا وہ لباس جو اللہ نے انہیں پہنایا تھا اتر گیا، وہ فوراً درخت کے پتوں سے اپنے ننگے بدن کو چھپانے لگے۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، ذَاقَا الشَّجَرَةَ، درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو پھر ان کا سطر ان پر کھل گیا، ایک دوسرے کا لباس اتر گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، پھر وہ دونوں چھپانے لگے، علیہما اپنے بدن کو، مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے۔ یہاں بتانا کیا ہے؟ جنت میں دو ہی لوگ تھے، پبلک نہیں تھی وہاں پر، بازار نہیں تھے، سوسائٹی نہیں تھی، مذہب کے لوگ نہیں تھے، ایتھیزم کے لوگ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، صرف دو ہی انسان تھے، پھر بھی اللہ نے ان دونوں کو لباس میں ہی رکھا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جنت جیسی جگہ بھی انسان بے لباس نہیں ہو سکتا۔ تو پھر دنیا کے سڑکوں پر، پارکوں میں اور کہیں ندی اور تالاب اور کسی دریا کے کناروں پر آدمی غریب اور فقیر کی طرح تھکلے پہن کے گھومتے نظر آئیں تو شریعت اسے کہاں سے پسند کرے گی؟ دوسری بات اس سے سمجھ میں آئی کہ جو لباس اللہ نے پہنایا تھا وہ لباس اللہ نے اتار دیا اللہ کے حکم کی نافرمانی پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ اس سے رسوا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو ہم جو سوچتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ جیسی عزت ملنا ہے ویسی عزت نہیں مل رہی ہے، جیسا احترام ہونا چاہیے ویسا احترام ایک دوسرے کا نہیں ہو رہا ہے، تو ہماری تنہائی کے وہ گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں ہماری جیسی عزت پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو رہی، چونکہ وہاں نافرمانی ہوئی تو اللہ نے لباس اتار دیا۔ لباس اتارنا دراصل شرمندہ کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں پہلے زمانے کی سزاؤں میں بادشاہ اور حکمران جو سزا دیا کرتے تھے اس میں قیدی اور مجرم کو لباس اتار دیا جاتا، اسے بے لباس کر کے سب کے سامنے کھڑا کیا جاتا، یہ بھی سزاؤں میں ایک سزا شمار ہوتی تھی۔ تو نافرمانی پر اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی بندے کو
تنہائی میں گناہ کا موقع ملے اور وہ گناہ کر لے گا یہ سوچ کر کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہاں تو کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن اس تنہائی کے گناہ کا اثر یہ پڑے گا کہ جب ہم باہر نکلیں گے تو لوگ ہماری جیسی عزت کرنی چاہیے وہ عزت ہمیں نہیں ملے گی۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کو اللہ عزت کیوں دیتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی عزت باہر مجمع میں ڈالتے ہیں دلوں میں کہ ہر اجنبی ان کی طرف کھچا کھچا چلا آتا ہے۔ تو اس سے عقل مند آدمی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا دراصل مجمع میں اپنی عزت بنانے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ تیسری بات اسی آیت سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے جب وہ لباس اتار دیا تو دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا یہ دونوں اپنے لباس کو، اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اپنے جسم کو چھپانا اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے وہاں پر حضرت آدم کو بتایا نہیں کہ کپڑے اتر گئے تو فوراً اپنے بدن کو چھپا لو، حضرت حوا کو بتایا نہیں کہ فوراً اپنے بدن کو چھپا لو، پھر بھی خود سے بدن کو چھپا لینا، اس کی یہ دلیل ہے اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی حیا رکھی ہے، اسے کوئی قانون کوئی مذہب سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ورنہ تو جنت میں کون سی کتاب اللہ نے دی تھی کہ یہ پڑھ کے سمجھو کہ حیا یہ ہے، ستر یہ ہے، پردہ یہ ہے، کون سی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا یا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا؟ لیکن لباس اترتے ہی دونوں خود بخود جسم چھپانے لگے۔ یہ جسم کا فوراً چھپانے کی کوشش کرنا وہ بحیثیت انسان ہونے کے تھا، تو انسان کی فطرت میں ہی اللہ نے حیا رکھی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کپڑے نہیں پہنتا ہے، بدن کھلا رکھتا ہے، جسم کھلا رکھتا ہے، آدھا چھپاتا آدھا کھلا رکھتا ہے، تو وہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ برقعے کے خلاف، حجاب کے خلاف، لباس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ فطرت سے بغاوت کرنے والے ہیں۔ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ذلت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، نقصان اور تکلیف ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو جو عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر شوہر سے، مذہب سے آزاد ہوتی چلی گئیں، وہ جا کر کسی مخصوص عزت دار جگہ پہ رکی نہیں ہے۔ میری مرضی کے نام پر آج اس کے ساتھ رات گزارنا چاہیں تو وہاں بھی میری مرضی کا دخل رہا، کسی اور جگہ گزارنا چاہیں تو وہاں بھی میری مرضی کا دخل رہا، تیسری جگہ گزارنا چاہیں وہاں بھی میری مرضی کا دخل رہا۔ اس طرح ایک عورت ایک شوہر کے ساتھ رہنے کو اپنی مرضی کے خلاف سمجھی، 100-200 مردوں کے ساتھ رہنے کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھی، تو اس سے کیا ہو گیا؟ ایک گاڑی جو ایک ہینڈ پر تھی وہ 100-200 ہینڈ پر آ گئی، یا ایک ٹوائلٹ جو ایک پرسنل یوز کے لیے تھا وہ پبلک ٹوائلٹ بن گیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ گندگی پھیلے گی، خراب ہو جائے گی، بدبو آئے گی، جراثیم ہوں گے، بیماریاں پیدا ہوں گی۔ نتیجہ وہی ہوا کہ اس کے بعد سے جراثیم، بیماریاں، بدبو سب چیزیں شروع ہو گئی۔ لیکن چونکہ اس بدبو کو، اس گندگی کو ایک اچھے لیبل میں پیش کیا جاتا ہے، جیسے آج کل ہمیں سمجھنے کے لیے آسان ہے، پڑھنے کی جو لائبریریاں ہیں اور اسکولز ہیں اور ٹیوشن سینٹر ہیں یا انسٹیٹیوٹ ہیں، ان سب جگہوں پر بیٹھنے کے ٹیبل کیسے رہتے، کتابیں کیسے رہتی، پینے کے پانی کا گلاس کیسے رہتا، کوئی اتنا خاص اٹریکشن نہیں رہتا ان چیزوں میں۔ ہاسپٹل میں جاؤ، آپریشن کا چاقو بھی ایسے رہتا کہ من کرتا کہ خود آپریشن کر لیں، ایسے چمکتے رہتا۔ انجیکشن بھی ایسے رہتا کہ اسے تھوڑی تھوڑی دیر کو ہم خود چبا لیتے رہیں مزے کے واسطے۔ ایسے آپ ایسے ڈیکوریشن کے ساتھ بناتے، ماشاءاللہ ہاسپٹل نہیں لگ رہا، وہ ریلیکس سینٹر لگ رہا، یہاں آنے کے بعد سکون دکھ رہا بولے ایسا۔ اب آج کل وہ واش روم کو بھی کیا نام دے رہے؟ ریسٹ روم، جہاں جا کے غلاظت کر کے آنا ہے اسے نام دیں ریسٹ روم، ریسٹ کرنے کی جگہ ہے وہاں پر۔ تو یہ پاگل پنے کے نام نہیں ہے کہ بھئی کیا نام دیتے جا رہے ہو آپ، ریسٹ روم اس کا نام رہے گا۔
چلیے بھائی بول لیتے ہیں ہم تعویل کر لیں گے، اللہ نے تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا دیا ہے تو باتھ روم میں جا کے آنے کی بات کی ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، عافانی من عافیت اللہ نے مجھے بخشی ہے. کہاں بخشی ہے؟ وہاں جا کے آنے کے بعد بخشی ہے، تو عافیت کی جگہ ہے وہ. نام دے لیں، اب اس حدیث سے نام کا استخراج ہو جائے گا. تو ایسے نام بدل بدل کر اس کو آرام دہ جگہ، فیشن اور ترقی اور ٹیکنالوجی فلاں اس طرح کے نام دینے سے لوگ اس سے متاثر ہوتے جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے بدن کو چھپانا یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. چھوٹے بچے کو بھی آپ دیکھ لیں، ہاتھی کا بھی پیجامہ اتار دیں گے نا، وہ شرمائے گا نہیں، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے ہی نہیں پیجامہ پہننا. آج تک کون سے ٹیلر نے اس کا پیجامہ سیا ہے؟ اس کا ناپ بھی لے سکتے، ہاتھی باندھ بھی اس کا ناڑا نہیں باندھ سکتا. ہاتھی کا کیسے باندھے گا اس کا ناڑا جا کے؟ تو جانوروں کے لیے تو اللہ نے رکھا ہی نہیں لباس، اس واسطے کسی بھی جانور کا لباس اتار بھی لو تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایسی اگر انسان کی فطرت بن گئی کہ وہ بے لباس ہو گیا، کپڑے اتار دیے گئے، چھوٹے کپڑے پہنا دیے گئے، اب آدھا آدھا جسم دکھایا جا رہا ہے، پھر بھی اسے شرم نہیں آ رہی ہے، تو مطلب ہے کہ یہ انسانوں کی فطرت سے ہٹتے ہوئے جانوروں کی فطرت میں داخل ہو رہا ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ستر پوشی رکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں اگرچہ کہ دنیا میں انسان آنے کے بعد نفس و شیطان کے اثرات کی وجہ سے یہ اپنی فطرت کو بگاڑ چکا ہے، ورنہ تو انسان کی فطرت میں ستر کو چھپانا خود اس کی ذات میں داخل ہے. تبھی تو حضرت حوا کو کس نے بتایا کہ بھئی لباس اترتے ہی پتوں سے اپنے جسم چھپاؤ، بلکہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، پوشاک اتاری ہے جو تمہارے ستر کو ڈھانکے گا. یواری سوآتکم، یہ لباس تمہارے ستر کو ڈھانکے گا. وریشا، اور تمہارے بدن کو زینت دے گا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور پرہیزگاری کا یہ لباس زیادہ بہتر ہوتا ہے. مطلب ایک ہے جسم کو چھپانے والا لباس، دوسرا ہے تقوی کا لباس. انسان دونوں لباس پہننے کی کوشش کرے. سیدنا عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت میں کہ وہی لباس پہنو جس میں انسان پرہیزگار لگے، متقی لگے. تو اسی واسطے ہم جب بھی دیکھو، آپ نے بھی اپنے اساتذہ سے یا بزرگوں سے سنا ہوگا کہ ٹوپی پہنتے وقت بھی وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کو یہ ٹوپی سیٹ ہوتی نہیں ہوتی، عالم کو یہ جوتے چپل سیٹ ہوتے نہیں ہوتے، عالم کو یہ کلر سیٹ ہوتا نہیں ہوتا، یہ ڈریس سیٹ ہوتا نہیں ہوتا، جرکن بھی پہن رہا ہے تو یہ سیٹ ہوتا نہیں ہوتا. یہ سوچ کے پہننا پڑے گا، حتیٰ کہ یہ گاڑی سیٹ ہوتی نہیں ہوتی وہ بھی دیکھ کے استعمال کرنا پڑے گا. ورنہ نوجوان جو آوارہ قسم کے اپنی معشوقہ کو لے کر گھومتے ہیں، ایسی گاڑیاں مولوی صاحب بھی لے کر اگر گھومنا شروع کریں تو لوگ جنٹل مین مولوی کہیں گے. حالانکہ جنٹل مین کوئی خراب لفظ نہیں ہے، انگریزی میں تو اس کا ترجمہ شریف ہے، لیکن اردو زبان میں جنٹل مین شریف کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، آزاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آزاد مولوی. حالانکہ جنٹل مین کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ شریف مولوی. تو ایسے آدمی کو شریف مولوی سمجھا نہیں جاتا جو جیسے چاہے ویسی گاڑیاں استعمال کر لے، جیسے چاہے ویسے چپل استعمال کر لے، جیسے چاہے ویسے کپڑے استعمال کر لے، چشمے جیسے چاہے ویسے استعمال کر لے. اپنے کو سوٹ ہونے والا چشمہ ہی استعمال کرے، اپنے کو سوٹ ہونے والا لباس ہی استعمال کرے. تو حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں ایسا لباس پہنو جس میں پرہیزگاری ظاہر ہو، اس میں فیشن ظاہر نہ ہو. اس لحاظ سے مرد ریشمی لباس نہیں پہن سکتا. لوگوں کی نظر میں ریشمی لباس پہننا یہ پرہیزگاری کے خلاف بھی اور شریعت کے خلاف بھی ہے. اور جو لباس پہنے گا وہ زینت کے دکھاوے کی خاطر نہ ہو، یعنی ایسا بن سور کر دکھنا جس میں لوگوں کی توجہ ہماری ہی طرف جا رہی ہو اور اس کے بھڑکیلے پن کی وجہ سے، یہ اچھا نہیں ہے.
حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں دسیوں چیزیں ایسی پڑی ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی غالباً عاجز نے عرض کیا تھا، کسی جگہ پر حضرت کا قیام تھا ایک ہفتہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، کسی میٹنگ کے کمپنی کے کسی مسئلے پر، تو وہاں روزانہ صبح شام حضرت اسی طرح کے لباس میں پگڑی وغیرہ باندھ کر آنا جانا ہوتا تھا۔ تو جو کاؤنٹر پر بیٹھنے والی لیڈی تھی، جب بھی حضرت آتے جاتے وہ حضرت کو دیکھ کے مسکراتی۔ تو ایک دن حضرت نے پوچھ لیا، بھائی کیا بات ہے؟ انگریزی میں پوچھا اس سے کہ آپ کیوں مجھے دیکھ کے مسکراتی ہیں؟ تو وہ خاتون، حضرت لکھتے ہیں کہ وہ خاتون اپنے حساب سے اس نے جواب دیا جو تاثر ظاہر کرا، کہ جو آپ کا لک ہے آنے جانے کا اور آپ کا جو ڈریس ہے، بالکل آپ ایک ہیرو کی طرح آتے ہیں اور ایک ہیرو کی طرح جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ اس کا انداز تعبیر تھا، یعنی وہ اپنے حساب سے اچھا کپڑے پہنے ہوئے انسان کو کیا جملہ بول سکتے ہیں، تو اس کی نظر میں آخری جملہ یہی تھا کہ ہیرو بولا جائے بس۔ جیسے آج کل کا نوجوان یہی بول سکتا ہے، بھئی آپ فرشتے کی طرح دکھتے ہیں بولیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک مذہبی آدمی سمجھے گا تو ہی وہ بات سمجھ سکتا ہے جو فرشتوں کو سمجھ سکتا ہے، یا حور، آپ ایک حور کی طرح لگ رہے ہیں تو وہ بھی ایک مذہبی آدمی سمجھ سکتا ہے، وہ تو ایک آزاد عورت ہے، وہ کیسے بولے گی آپ ایک فرشتے کی طرح دکھتے ہیں یا فلاں طرح دکھتے ہیں۔ تو اچھے سے اچھا جملہ جو اس کے پاس تھا وہ یہی تھا کہ آپ ایک ہیرو کی طرح دکھتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ انسان اپنا مذہبی لباس پہن کر بھی لوگوں کی نظر میں کہ ہیرو کی طرح دکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ویسا اچھا پہنے کپڑا۔ اب لباس پہنا وائٹ کپڑے ہی پہنے، پیجامہ ایسا ہے کہ بھئی اس میں کرکٹ کا پورا سامان رکھ سکتے ہیں، بیٹ بھی رکھ دو، بال بھی رکھ دو، اس میں وکٹس بھی رکھ دو، سب رکھ دو، ایسے پہن کے چل رہا ہے، یا ایک اوپر ہے یا ایک نیچے ہے، عجیب طرح کا ہے، جو ناڑا باندھا ہے وہ کرتے کے اندر سے دکھ رہا ہے، ایسے باندھ کے چل رہا ہے، یا اتنا ڈھیلا ڈھالا یا اتنا ٹائٹ پہنا ہے کہ سینہ بھی، کمر بھی، پیٹ بھی سب ہر چیز کا سائز نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تھوڑی اسلامی لباس ہے، اس میں کوئی انسان اچھا تھوڑی لگے گا۔ مولوی کے پاس پہننے کے لیے اس سے بہتر جوڑا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سفید کپڑے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، احرام میں سفید کپڑا پسند، کفن میں سفید کپڑا پسند، رسول اللہ کو سفید کپڑا پسند، اس سے زیادہ اور کون سے کپڑے ہو سکتے ہیں کہ اس میں بندہ اچھا لگے؟ دیکھو سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے اور ہم سب اللہ کے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد بندے اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تو جب بندے کو اللہ کے حوالے کیا جا رہا ہے تو اسے جس کپڑے میں پیک کر کے اس کی امانت کو حوالے کر رہے ہیں وہ سفید کپڑا ہے۔ یہ کافی ہے سفید کپڑے کی عظمت کو سمجھنے کے واسطے۔ آپ بڑے سے بڑے انسان کی خدمت میں اگر کوئی چیز ہدیہ پیش کرنا ہو تو وہ گفٹ کو آپ کیسے پیک کرتے ہیں کہ وہ پیکنگ بھی اچھی دکھنا ہے۔ تو ہم مردے کو، میت کو جو اللہ کی امانت ہے اسے جو پیک کر کے بھجا رہے ہیں وہ سفید کپڑے میں بھجا رہے ہیں۔ تو سفید کپڑے کی عظمت سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اس کے بعد بھی رنگ برنگ کے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، پتہ نہیں کیسے اچھے لگتا ہے۔ سفر میں ایک اچھے لگیں گے بس، اس واسطے کہ بھئی سفر میں 2 وجہ سے اچھے، ایک تو گاڑی ہو، بس ہو، سب جگہ دھول تو سفید کپڑے جلدی میلے ہو جاتے ہیں۔ تو آج پہنا کہ نہیں، دوپہر تک 2 گھنٹے کے اندر میلے ہو جائیں گے۔ تو اب 4-5 گھنٹے میں کہاں 3-4 جوڑے بندہ بدلے گا، یا میلے کپڑوں میں کہاں سے رہے گا؟ نظافت کے خلاف ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آس پاس کے درندوں سے حفاظت کے لیے بھی سفید کپڑوں کے بجائے کلر کے کپڑے مناسب ہیں، کیونکہ سفید کپڑے بعض مرتبہ آس پاس کے لوگوں کو ہیجان اور جوش میں لا دیتے ہیں۔ جیسے بے شرم بے حیا نوجوانوں کو کسی لڑکی کو دیکھنے کے بعد جوش آتا ہے اور وہ اسے چھیڑنا چاہتے ہیں، ویسے سفید کپڑے والوں کو پہننے کے بعد ان کی نامردگی جاگ جاتی ہے، تو اب وہ اسے چھیڑنا، موب لنچنگ کرنا اور پھر اسے کچھ نہ کچھ پریشان کرنا، تو یہ جو حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ سفید لباس کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی بندہ سفر میں کلر کے کپڑے پہنتا ہے تو ٹھیک ہے، معقول بات ہے، باقی عام حالات میں سفید کپڑے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کلر کے کپڑے اس حد تک مناسب ہیں۔ لباس کے آداب کے سلسلے میں جو محدثین نے لکھی ہیں باتیں، پہلی بات یہ ہے کپڑے پہننے میں چاہے کون سے بھی انسان کپڑے پہنے،
نام و نمود کی خاطر لباس نہ پہنے۔ جو بندہ اس نیت سے پہنتا ہے کہ لوگ میرے لباس کو دیکھیں، پسند کریں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نام و نمود کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننا یا ایسے بھڑکیلے کپڑے پہننا کہ لوگ اسی کو دیکھتے رہیں، تو یہ شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ تو اب اس لحاظ سے علماء نے لباس کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک آسائش والا لباس، آسائش والا لباس، دوسرا ہے زیبائش والا لباس، تیسرا ہے نمائش والا لباس۔ آسائش کا مطلب یہ ہے کہ جس میں انسان کی ضرورت پوری ہو جانا، مثلا ایسے کپڑے پہنا کہ گرمی میں ٹھنڈے رہتے، ایسے کپڑے پہنا کہ سردی میں گرم رہتے۔ یہ ایک لباس پہننا انسان کے لیے جائز ہے، بلکہ ضرورت ہے، آسائش والا لباس۔ دوسرا ہے زیبائش والا لباس۔ زیبائش کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت پوری ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں راحت بھی رہنا، سکون بھی ملنا اور اچھا بھی دکھنا، یہ زیبائش والا لباس جسے بولتے ہیں زیب و زینت، اچھے بھی لگ رہے ہیں وہ کپڑے پہن کے۔ تیسری چیز ہے نمائش والا لباس۔ نمائش والا لباس کیا ہے؟ اس میں نہ آرام ہے، نہ ضرورت پوری ہو رہی، صرف دکھاوا ہے، بس اچھا دکھ رہا، بس ختم۔ یہ لباس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے جو بندے یا بندیاں ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، پتہ نہیں ان کو اس میں کیسے راحت ہوگی۔ بعض مرتبہ تو ہمیں استر کپڑا پہننے کے بعد بھی تکلیف ہوتی ہے، تو بھئی بغیر استر کے پائجامہ پہننا پڑتا ہے، بھئی بہت ٹائٹ محسوس ہو رہا ہے۔ اب وہ تو نیچے سے لے کے اوپر تک ٹائٹ ہی پہنے ہیں، پھر بھی ان کو راحت محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ جو دکھاوا ہے بس کہ ہمارا پورا فگر دکھ کے آئے اور سامنے والے کو کشش پیدا ہو، ایسا لباس پہننا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا ادب ہے کہ میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ تو اس لحاظ سے مرد ریشم کا کپڑا یا سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ مردوں کو کسی خاص عذر کے بغیر ریشم کا بنا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ریشم کا کپڑا یہ زنانہ لباس ہے، اللہ نے ریشم کو خاص کیا ہے عورتوں کے واسطے۔ تو مرد یہ کپڑا پہنے گا تو عورتوں کی مشابہت لازم آئے گی، اس لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اور محنت کے بجائے عیش کی یاد اس میں آ جاتی ہے، یعنی ریشم کے کپڑے میں جو راحت رہتی ہے، وہ راحت اتنی راحت رہتی ہے کہ انسان اب اس کپڑے کے پہننے کے بعد محنت کا عادی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریشم کا کپڑا بہت راحت بخش کپڑا ہے، بہت آرام دہ کپڑا ہے، لیکن عورتوں کے حق میں۔ مردوں کے حق میں بھی یہ آرام دہ کپڑا ہوگا جنت میں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ریشمی لباس پہنائیں گے، سونا بھی پہنائیں گے، لیکن جنت میں۔ یہ دنیا میں اللہ نے حرام کیے ہیں، جنت میں مردوں کے لیے بھی اللہ نے حلال کیا ہے۔ تیسرا ادب ہے عورت مرد کا لباس پہننا نہیں چاہیے، جو ایسا کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس سے دیکھ لیں کہ بھئی اب مردوں کے عورتوں کے لباس میں کوئی خاص فرق جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہا۔ عورتوں کے لیے بھی جنس ہے، مردوں کے لیے بھی جنس ہے، ان کے لیے بھی ٹی شرٹ ہے، ان کے لیے بھی ٹی شرٹ ہے۔ اب تو جوتے چپل، ایک دکان میں چپل خریدنے گئے تو وہاں پر مردوں کے چپل بھی عورتوں کے ڈیزائن میں آ رہے ہیں۔ تو اب جب ہم پوچھے تو بولے نہیں اب یہ پیٹرن بھی آ رہا ہے مردوں کے لیے۔ اب بچا کیا ہے صاحب، یعنی اب جینس بھی آپ بدل دیے، ٹی شرٹ بھی بدل دیے، چپل بھی بدل دیے، حتیٰ کہ اب ٹرانسجنڈر بھی کرا دیے۔ اب باقی کیا رہا؟ پیٹرن باقی رہا بول کے اب چپل بھی بدل دیں گے۔ اب ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ اب وہ پینسل ہل والی بھی آ جائیں گی، بولیں گے یہ پیٹرن میں بھی آ رہا اب تھوڑا سا۔ تو یہ مشابہت والا، چپل میں بھی شریعت عورتوں کی مشابہت گوارا نہیں کرتی، یہ پسند نہیں ہے۔ تو مردوں کے لیے عورتوں کا لباس یا عورتوں کے لیے مردوں کا لباس پہننا، یہ دونوں چیزیں اخلاقی پستی کی علامت ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابن الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ قریب میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی کتابوں کی درسگاہ میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے لطیفہ نما حقیقت پر مشتمل واقعہ، یعنی واقعہ ہے لیکن اس سے تھوڑا لطف بھی آتا ہے۔
تو کسی دعوت میں ایک صاحب شریک ہو گئے تو کھانا لیتے ہوئے بازو بیٹھ کر کھانے والے کوئی نوجوان شخص تھا، اس پر کھانا گر گیا. تو جو صاحب تھے اٹھانے والے، انہوں نے بازو بیٹھے ہوئے نوجوان سے یہ سمجھا کہ یہ لڑکی ہے، کپڑے ویسے تھے، بال ویسے تھے، تو اس سے کہا کہ بیٹی معاف کرو، میں غلطی سے کھانا سالن تمہارے جسم پہ گر گیا. تو پیچھے سیٹ پر ہی، کرسی پر ہی دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ فوراً کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، آپ کو بیٹی دکھ رہی ہے؟ ایک تو سالن گرا دیا اور پھر آپ نے جنس بھی بدل دی کہ لڑکا ہے، آپ اسے لڑکی بول رہے ہیں. تو فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب معاف کیجئے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، میں نہیں پہچان سکا. تو کہنے لگے میں بھائی صاحب دکھ رہی ہوں آپ کو، میں اس کی ماں ہوں. تو جو بیٹا ہے وہ تو عورت دکھ رہی ہے، اور جو ماں ہے وہ مرد دکھ رہا ہے. تو اس طرح بدلے ہوئے ہیں. ایسی مشابہت شریعت برداشت نہیں کرتی ہے. ظاہر سی بات، اسے مشابہت کہاں کہیں گے، یہ تو حیوانیت اور بے وقوفی کہیں گے. اللہ نے جیسا بنایا ویسے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ لباس کے آداب کی رعایت ہم سب کو نصیب فرمائے.